السلام علیکم۔ آج ہمارا پروگرام ہے، گزشتہ دنوں میں نے ایک ویڈیو کی تھی فرقہ بندی کے اوپر، تو حضرت صاحب جو ہیں وہ تشریف لائے ہیں، جناب صاحبزادہ عتیق الرحمان مجددی صاحب۔ تو اس ویڈیو کے اوپر حضرت صاحب کو کچھ خدشات، کچھ تفضات ہیں جس کے اوپر کچھ سوالات کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو جناب آج ان سوالات کے اوپر بات کرتے ہیں۔ خوش آمدید حضرت صاحب، آپ نے بڑا وقت نکالا، آج آپ کا تیسرا پروگرام ہے ہمارے ساتھ۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آپ ہمیں اتنا قیمتی وقت اپنا ہمیں دیتے ہیں۔ تو جناب جو ویڈیو میں نے کی تھی وہ فرقہ بندی کے اوپر، جس کے اوپر بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، اہل تشیع اور اس طرح صحابہ والے، اہل بیت والے اور سور وردی، چشتی، نقش بندی، ان ساری چیزوں کے اوپر میں نے ایک بات کی تھی۔ تو آپ کو اس پر تھوڑا سا غصہ آ گیا، تو جی فرمائیے کیا مطلب آپ کا اس سلسلے میں اعتراض ہے؟ جو سب میں نے آپ کی فرقہ بندی کے بارے میں ویڈیوز دیکھی بھی ہیں اور سنی بھی ہیں، تو آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ سارے فرقے غلط ہیں، ان میں سے کوئی بھی فرقہ سچا نہیں ہے، صحیح نہیں ہے؟ اس کا جواب آپ مطلب آپ کو اس کی دلیل چاہیے؟ جی دلیل چاہیے اس کے اوپر کہ میں نے جو بات کی ہے، بات یہ ہے کہ یا جتنے فرقے ہیں جس کا میں نے ذکر کر چکا ہوں، جی مطلب میں سارے صحابہ والے ہیں، اہل بیت ہیں، یا دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، سور وردی ہیں، چشتی ہیں، لیکن اس میں کوئی اللہ رسول والے نہیں ہیں۔ سمجھی بات؟ جی ان کو اللہ رسول والے ہونا چاہیے تھا۔ یہ دیوبندی، بریلوی، اہل تشیع، اہل حدیث، یہ سور وردی، یہ چشتی، یہ صحابہ والے، یہ اہل بیت والے، یہ تفرقہ بندی جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو منع فرمایا ہے۔ اس کی دلیل قرآن ہے۔ قرآن میں پارہ 4 ہے، آل عمران کی سورہ 103 ہے اور 105 ہے۔ اس میں کہا گیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھو اور فرقہ بندی نہ کرنا۔ یہ کس کو کہا ہے؟ مسلمانوں کو کہا ہے نا، جی کیا آپ نے فرقہ بندی نہیں کرنی؟ آپ نے اس کے اوپر غصہ منایا، میں نے تو صرف یہی کہا ہے کہ کوئی بھی صحیح نہیں ہے جس کے اوپر آپ کو اعتراض ہوا ہے۔ لیکن اگر قرآن کی دوسری آیت کو آپ دیکھیں تو اس میں تو وعید ہے کہ ایسے لوگوں کو جہنم کا بڑا عذاب ہوگا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ یہی ہے نا آیت؟ جی اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اور تم، یعنی کہ وا میں نے اور، لا میں نے نہیں، اور تکونو کا تے سے میں تم، کونو ہرگز نہ ہونا، یعنی کہ تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے فرقہ بندی کی، باہم اختلاف کیا اللہ کے واضح احکامات آنے کے بعد، اور پھر ایسے لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ ایک دفعہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رضی سے مضبوطی سے پکڑے رکھو، فرقہ بندی نہ کرو، پھر وہ مثال دے کے کہتا ہے کہ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے فرقہ کیا، اختلاف کیا، اللہ کے واضح احکامات آنے کے باوجود بھی ایسے لوگ جہنم میں بڑا عذاب ہوگا ان کا، بڑا عذاب عظیم۔ تو یہ دو دلیلیں میرے پاس قرآن کی ہیں، ٹھیک ہے؟ اب ان دلیل کی روشنی میں مجھے یہ بتائیں، اللہ آپ کو حکم دیتا ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا، اسی طرح اس کے پہ آپ عمل کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے، جیسے آپ جمعے خطبے میں کہتے ہیں عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، اللہ تمہیں حکم، اللہ کی عبادت کرو، عباد اللہ کی عبادت کر لو، رحمکم اللہ، تاکہ وہ تم پہ رحم کرے۔ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ عدل و احسان کرو رشتہ داروں کے ساتھ، اور اس کے بعد برائی چھوٹی ہے بڑی ہے اس کو روکو، تو یہ بھی حکم ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے آپ لوگوں کو سود نہ لو دگنا چگنا، اگر آپ اللہ لو گے اپنا اثر زار لے لو، لیکن اس کے باوجود اگر ایسا کرو گے تو آپ کی اللہ اور اللہ کے رسول سے خلاف کھلی جنگ ہے۔
ہے کہ نہیں؟ آپ ان احکام کی اللہ کے حکموں کی بات کرتے ہیں تو آپ کے خیال میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا یہ حکم نہیں ہے؟ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ نَّارٌ یہ حکم نہیں ہے، یہ میری دلیل ہے۔ آپ بتائیں کہ اس میں میں نے کیا غلط کہا ہے؟ آپ یہ بات تو ٹھیک ہے، یہی میں نے کہا ہے نا، اتنی سے تو ٹھیک تو ہے۔ کیوں فرقہ بندی نہیں ہونی چاہیے تھی؟ فرقہ بندی کی حوصلہ شکنی نہیں کرنی چاہیے، قرآن حوصلہ شکنی نہیں کر رہا ہے، میں تو اس پرائے میں بات کی ہے۔ ابھی آپ مطمئن ہیں؟ بالکل ٹھیک۔ شکریہ جی، تھینک یو ویری مچ۔